السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیے۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں باضابطہ درخواست دائر کر دی۔ ان کی درخواست میں پی ٹی آئی کے 2 دسمبر کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن قواعد و ضوابط، شیڈول، کاغذات نامزدگی اور طریقہ کار نہیں بتایا گیا۔ 2 دسمبر تک انتخابات کے بارے میں معلومات پی ٹی آئی ویب سائٹ پر نہیں تھی۔ اسلام آباد وزارت خزانہ نے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مزید فنڈز جاری کر دیے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ وزارت خزانہ نے اس سے قبل 10 ارب روپے جاری کیے تھے اور اب مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو 27 ارب 40 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ بجٹ میں الیکشن کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے فنڈز کا اجرا نہ ہونے پر گزشتہ روز سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا۔ امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ کو کم از کم 2 بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا انکشاف ہوا۔ یہ انکشاف عافیہ صدیقی کے وکیل کلائیو اسٹوورٹ کی جانب سے کیا گیا، جن کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان ڈاکٹر عافیہ سے 2 بار جنسی زیادتی کے واقعات سے آگاہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈاکٹر عافیہ نے جنسی زیادتی کا بتایا، جس کے بعد شکایات داخل کی گئی۔ انہیں جیل کے گارڈز نے کم از کم 2 بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ جیل کے قیدیوں نے انہیں ان گنت بار جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا۔ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ نے سندھ بھر میں گریڈ 1 سے 15 تک سرکاری ملازمتیں فراہم کرنے کے کیس میں سرکاری نوکریوں پر پابندیاں برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ظفر احمد راجپوت نے صوبے بھر میں گریڈ 1 تا 15 سرکاری ملازمتیں فراہم کرنے کے کیس کی سماعت کی، جس دوران عدالت نے سابقہ حکومت کی جانب سے سرکاری نوکریاں دینے کے طریقے پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ حکومت جاری تھی، جاتے جاتے ڈپٹی کمشنر کو اوپن اور بلیک تقرریاں لیٹرز پر سرکاری نوکریاں دینے کا کہہ گئی۔ لاہور میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے شعبہ ریاضی کے زیر اہتمام ریاضی میں حالیہ پیش رفت کے عنوان سے دوسری 2 روزہ عالمی کانفرنس میں ہائبرڈ موڈ میں گزشتہ روز اختتام پذیر ہوئی۔ کانفرنس 4 سے 5 دسمبر تک جاری رہی، جس میں فزیکلی اور آن لائن دونوں طرح سے 17 ممالک سے 1300 قومی اور بین الاقوامی محققین نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران 100 مقالے پیش کیے گئے۔ اس ضمن میں اختتامی تقریب جامعہ کے مرکزی کیمپس ٹاؤن شپ لاہور میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید نے کی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید نے کہا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ عصر حاضر کے ایک اہم ترین شعبہ ریاضی پر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کو عالمی کانفرنس کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ لاہور میں پنجاب کے 36 اضلاع کے ہیلتھ ایجوکیشن افسران کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ ورکشاپ میں وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ ورکشاپ میں ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر الیاس گوندل، ڈائریکٹر ریاض احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ اس حوالے سے پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر ہیلتھ ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ افسران شہریوں کو حفظانِ صحت کے اصولوں کی تربیت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پولیو کے خطرے کے بارے میں بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں۔ پاکستان سے اس بیماری کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ محکمہ صحت کا عملہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پنجاب ہائی وے پیٹرول عوام کی خدمت کے لیے پیش ایس پی پی ایچ پی فتح احمد نے پنجاب ہائی وے پیٹرول لاہور ریجن میں رواں سال کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں فتح احمد ایس پی پی ایچ پی لاہور ریجن آپ سے مخاطب ہوں۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت الرٹ سڑک پر موجود ہوتی ہے۔ میں آپ سے لاہور ریجن کی رواں سال کی کارکردگی شیئر کروں گا۔ سڑک پر شہریوں کی سیفٹی کے لیے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف 1 لاکھ چالان کیے گئے۔ جرائم کے کنٹرول میں بھی نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔ رواں سال 9,50,000 مشکوک افراد کو چیک کیا گیا، جس میں 600 مجرمان اشتہاری اور 620 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا۔ ناجائز اسلحہ کے 132، منشیات کے 108، اسی طرح مختلف جرائم کے کل 1260 مقدمات درج کیے گئے۔
25,000 मशकूक गाड़ियों को चेक किया, जिसमें से 343 गाड़ियां चोरी शुदा बरामद की गई। सिर्फ एक वारदात में डकैती करके भागने वाले मुजरमान से 70 लाख रुपया बरामद किया गया और उनको मौका पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब हाईवे की मज़ीद अवामी खिदमत की कार्रवाई, खुदकुशी करने वाले बच्चों समेत 10 अफराद को बचाया गया। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में 1124 पर कॉल करें। पंजाब हाईवे पेट्रोल आपकी खिदमत के लिए मौका पर अलर्ट मौजूद होगी। साबिक मेंबर जिला कौंसल सादत मेहदी खान सियाल ने तहसील प्रेस क्लब अहमदपुर सियाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर अब्बास खान सियाल और नवाब नवाजिश अली खान सियाल के माबैन सियासी इख्तलाफात ख़त्म करके एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होने को हल्का PP 130 के लिए नेक शगुन करार दे दिया। सर, सियाल इत्तेहाद को अगर ये लोग एक पेज पे आ जाएंगे तो सियाल ख़ानदान वो ख़ानदान है, जैसे आपको पता है कि मुगलिया ख़ानदान ने 750 साल तक हुकूमत की, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि उन्होंने 800 साल तक हुकूमत की, इससे भी ज़्यादा हो गए। आज अगर सियालों का नाम है, 360 साल इनके कबैली सरदारों ने की, तो इनके कोई असूल थे जो आज तक उसी ख़ानदान के चश्मो चराग जनाब नवाब अमानुल्लाह खान, जनाब सियालों के शहनशाह नजफ़ अब्बास खान सियाल ने और मुज़फ़्फ़र खान सियाल और ख़ास तौर नजफ़ अब्बास खान सियाल, ख़ास तौर पे नवाज अली खान सियाल खान, मोहम्मद आरिफ खान सियालों का, आवन खान, इन लोगों का एक मिसाली किरदार था और उन्हीं किरदारों की वजह से और आज भी सियाल कौम का नाम ज़िंदा है। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हम कोई इतने परे नहीं हैं, तो जो गलतियां हुई हैं तो हमें लोग हमारे कुछ जैसे ख़ास तौर हमारे बुज़ुर्ग सफदर सलीम खान सियाल साहब जो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन जब भी कोई तारीख़ जंग लिखेगा तो सफदर सलीम का नाम सर फहरिस्त आएगा। ख़ास तौर आज अगर तहसील शोरकोट में नजफ़ अब्बास एक लीडर की हैसियत से उभरे तो ये बुनियाद सफदर सियाल ने रखी थी, जिसमें अच्छे इदारे खुले, उनको ज़मीनें दी। इल्म की वजह से आज हर अहमदपुर सियाल किसी महल्ले में चले जाएं तो वहाँ गरीब कोई नहीं लगेगा, जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे बच्चे को यतीम मत कहो जिसने इल्म हासिल किया है। दरअसल यतीम वो है जो बाप के मरने के बाद इल्म हासिल न कर सके। तो यहाँ एक सुल्तान वारिफीन का भी एक रोल किरदार है इसमें। अल्लाह ने ख़ास तौर हमीद सुल्तान साहब के 2 बेटे, जिनमें शहजाद सुल्तान और शहरयार सुल्तान। शहजाद सुल्तान तो वो अजीम शख्सियत है जिनको हर अहमदपुर का पिसा हुआ तबका जब भी वो उनके पास गया उसने ये नहीं पूछा तुम्हारा मज़हब क्या है, किस घराने से ताल्लुक़ है, वो यही पूछते हैं क्या करने आए हो और क्या काम है। और माशाल्लाह तकरीबन 90% उनके जो सही काम होते हैं। तो साहिबजादा साहब बड़े, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ उसके बाप को जिसने 2 बेटों की परवरिश की। एक का नाम शहजाद सुल्तान है, एक का नाम शहरयार सुल्तान है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नियर शेख का समुद्री दौरा गवर्नमेंट शुगर मिल्स और सिविल अस्पताल समुद्री में इंतजामात का जायजा लिया। क्रशिंग सीजन के हवाले से इंतजामात देखे। लोडर ट्रालों के पीछे रिफ्लेक्टर और लाइट्स लगाने की हदायत की। DC अब्दुल्ला का कहना था कि लोडर ट्रालियां हादसात का सबब बनती हैं, ट्रैफिक रवानी को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि किसानों को बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। गैर कानूनी कुंडों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गुजरावाला में सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम ने दरीना दुश्मनी की बिना पर होने वाले कत्ल का फौरी नोटिस ले लिया। मकतूल माजिद कत्ल के मुकदमे में जेर हिरासत था और बसिलसिला पेशी सेशन कोर्ट आया था। कत्ल करने वाले मुल्जिम को पुलिस ने मौके पर हिरासत में ले लिया। PO मोहम्मद अयाज सलीम का कहना था कि मेरिट पर तफ्तीश अमल में लाते हुए वाक़े में मुलव्विस मुल्जिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। कत्ल माशरे का नासूर है, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इत्तेहाद टाउन सब डिवीजन के इलाके में मारूफ बेकरी बिजली चोरी करते पकड़ी गई। तर्जुमान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक
SDO اتحاد کالونی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملت چوک کے علاقے میں چیکنگ آپریشن کر رہے تھے کہ اس دوران معروف بیکری ملوا کو چیکنگ کیا۔ چیکنگ کے دوران 3 فیز میٹر کے 2 فیز ڈیڈ پائے گئے۔ مزید تحقیقات اور ریکارڈ چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ملزم کا میٹر ہی بوکس ہے۔ لیسکو حکام نے بوکس میٹر کو قبضے میں لے کر ملزم کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کر لیا۔ تلہار میں بدین حیدرآباد ہائی وے پر نامعلوم شخص کی لاش ملی جسے سول ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ مذکورہ شخص تلہار میں کافی عرصے سے فقیری لباس میں رہتا تھا۔ پولیس کے مطابق اگر لاش کی شناخت میاں وسطیٰ کا پتہ نہ چل سکا تو لاش کو EB سینٹر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میڈیا سینیٹر وندر کے آفس میں پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران کے لیے ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پریس کلب کے صدر اشرف بلوچ، نائب صدر سلطان، جنرل سیکرٹری مہر اللہ الفت، فائنانس سیکرٹری پون شیوانی اور پریس کلب کے سینئر ممبران نے شرکت کی۔ DIGP لاڑکانہ ناصر افطار ضلع کشمور، کندکوٹ اور ضلع شکارپور کے تھانے ناپرکوٹ کا سرپرائز وزٹ۔ دوران وزٹ روزنامچہ FIR باکس سمیت تھانوں کے مختلف رجسٹر چیک کیے اور اسلحہ ایمونیشن کی صفائی اور مینٹیننس پر زور دیا۔ اس حوالے سے DIGP لاڑکانہ ناصر افطار کا کہنا تھا کہ لاڑکانہ بینچ میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھنا اور جرائم کا خاتمہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔